बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिबात, हमने सबक रोशन ज़मीर लड़की मुकम्मल किया। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी और सबक को आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ भी लिया होगा और अल्फाज के मानी भी आपको पता चल चुके होंगे। आज हम इसकी मश्क शुरू करते हैं। जी, हमारे पास सवाल नंबर 1 है, सवालात के जवाबात तहरीर करें। अब सवाल नंबर 1 के ही कुछ अज्ज़ा हैं हमारे पास, तो हम पहले उन सवालात के जवाबात कर लेते हैं। पहला सवाल है, माँ बेटी की गुज़र औक़ात कैसे होती थी? जी, इसका जवाब क्या है? हमने पढ़ा था सबक में कि माँ बेटी बाज़ार में दूध फ़रोख्त करके अपनी ज़िंदगी बसर करती थीं। उसके बाद नंबर 2, शैतान ने माँ को कैसे बहकाया? जी, इसका जवाब ये होगा कि शैतान ने उसे बहकाया कि अगर दूध में पानी मिला लो तो उसकी मिक़दार बढ़ जाएगी और ज़्यादा मुनाफा हासिल होगा। जी, इस तरीके से हमने सबक में भी पढ़ा था और इसका जवाब भी मुख्तसरन हम इसी तरह लिखेंगे। जी, नंबर 3 जुज़ है सवाल का कि माँ की तरफ से दूध में पानी मिलाने का इनकार सुनकर माँ की क्या हालत थी? जी, ये हमारे पास सवाल है। इसका जवाब क्या होगा कि जब माँ ने दूध में पानी मिलाने का हुक्म दिया तो लड़की ने क्या किया? लड़की ने हुक्म पर इसलिए अमल ना किया क्योंकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने दूध में पानी मिलाने से मना कर रखा था। जी, उसके बाद नंबर 4 पे देख लेते हैं कि बेटी के मुंह से दूध में पानी मिलाने का इनकार सुनकर माँ की क्या हालत थी? जी, बेटी के मुंह से दूध में पानी मिलाने का इनकार सुनकर माँ की क्या हालत थी? तो इसका जो है वो जवाब क्या होगा कि माँ बेटी का जवाब सुनकर बहुत ज़्यादा अज़ियत का शिकार हो गई, यानी तकलीफ़ उसे बहुत ज़्यादा हुई कि बेटी ने उसकी बात पे अमल नहीं किया। तो उसका चेहरा तकलीफ़ से सफ़ेद पड़ गया और वो बेजान होकर रह गई। जी, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। जी, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो लड़की की किस बात पर नहायत खुश थे? तो इसका जवाब क्या है कि लड़की ने ईमानदारी और सच्चाई से काम लिया जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा खुश हुए। जी, उसके बाद हमारे पास सवाल आता है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने लड़की की ईमानदारी पर उसे क्या इनाम दिया? जी, इसका जवाब ये होगा कि लड़की को ये इनाम मिला कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने बेटे की शादी उससे कर दी, यानी उस लड़की से कर दी। उसके बाद हमारे पास सवाल है कि लड़की की नस्ल से कौन सा गैर मामूली इंसान पैदा होगा और उस इंसान की ख़ास सिफ़त क्या थी, यानी उसकी ख़ास खूबी क्या थी? तो इसका जवाब ये होगा कि लड़की की नस्ल से हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पैदा हुए, जो अदल इंसाफ का पैकर थे। उन्होंने लोगों को अपनी ज़ात से बहुत फ़ायदा पहुंचाया। जी, तो ये था हमारे पास सवाल नंबर 1 जिसके 7 अज्ज़ा थे, जिसके हमने जवाबात हल किए। उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 2 है कि सबक का मरकज़ी ख़याल 3 से 4 सतूर में तहरीर करें। जी, तो सबक का मरकज़ी ख़याल हम देख लेते हैं। रोशन ज़मीर लड़की सबक में मौजूद एक ऐसा किरदार है जो ईमानदारी और सच्चाई की सिफ़ात रखती है, इसीलिए माँ के कहने के बावजूद वो दूध में पानी मिलाने पर तैयार ना हुई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस वाक़े से खुश होकर उसे अपने ख़ानदान का हिस्सा बना लिया। तो ये हकीकत है कि इंसान उम्दा खूबियों और नेक आदात से अपना आप मनवा लेता है, गोया नेकी का सिला हमेशा मिलकर रहता है। यानी इंसान अगर नेकी का पैकर होगा या उसमें अच्छी सिफ़ात होंगी तो अल्लाह ताला उसे ज़िंदगी के किसी न किसी मरहले पर
ضرور کامیابی عطا کرے گا۔ عزیز طالبات، اب ہمارے پاس سبق کا خلاصہ ہے، لیکن سبق کا خلاصہ چونکہ طویل ہوتا ہے تو اس کو ہم پھر بعد میں کریں گے، ٹھیک ہے، اس کو بعد میں ہم جو ہے وہ حل کریں گے۔ ابھی آپ کے پاس سوال نمبر 4 ہے کہ دیے گئے محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ جی، پہلا جو ہمارے پاس محاورہ ہے وہ ہے گزر بسر کرنا۔ جی، اس کا جملہ جو ہے وہ کیا ہوگا کہ روزگار نہ ہونے کی وجہ سے اکرم کی گزر بسر مشکل سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا محاورہ ہے عقل میں فطور ڈالنا۔ جی، اس کا جملہ جو ہے وہ کیا ہے کہ اسلم نے جنید کی عقل میں ایسا فطور ڈالا کہ اس نے اپنے ہی گھر میں چوری کر لی۔ تیسرا محاورہ ہمارے پاس ہے چہرہ خوشی سے چمک اٹھنا۔ جی، اس کا جملہ ہمارے پاس ہے کہ امتحان میں شاندار نمبر پا کر علی کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ جی عزیز طالبات، اب ہمارے پاس محاورہ ہے کان کھڑے کرنا۔ جی، قدموں کی آہٹ سن کر میں نے اپنے کان کھڑے کر لیے۔ جی، اس کے بعد ہمارے پاس پانچواں محاورہ ہے چہرہ چونے کی طرح سفید ہونا۔ میں نے جیسے ہی اسلم کو اس کی اصلیت بتائی تو اس کا چہرہ چونے کی طرح سفید ہو گیا۔ جی، تو یہ ہمارے پاس تھا سوال نمبر 4 محاورات کے جملے، جس کو ہم نے حل کیا۔ اب ہمارے پاس سوال نمبر 5 ہے کہ دیے گئے لفظ کے حروف سے نئے الفاظ بنائیے اور انہیں حروف تعجی کی ترتیب سے لکھیں۔ اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ سوال نمبر 5 اور اس کے بعد ایک لفظ آپ کو دیا گیا ہے ارتکاب، اور اس کے بعد جو سوال نمبر 6 آپ کو دیا گیا ہے کہ جو الفاظ آپ نئے بنائیں گے ان کو حروف تہجی کی ترتیب سے لکھنا ہے۔ حروف تہجی کی ترتیب کیا ہوگی؟ یعنی جیسے الف، بے، پے، تے، سے، یہ سارا جو ہے وہ حروف تہجی کی ترتیب ہوگی۔ تو آپ نے جو ہے جو الفاظ بنانے ہیں ان کو حروف تہجی کی ترتیب سے بھی لکھنا ہے۔ تو سوال نمبر 5 اور 6 کو آپ ایک ہی سوال تصور کریں۔ ٹھیک ہے، میری بات سمجھ آ گئی آپ کو کہ سوال نمبر 5 اور 6 کو آپ ایک ہی سوال تصور کریں گے۔ تو آپ کو جو لفظ دیا گیا ہے ارتکاب، تو ارتکاب الف سے ہم نے نیا لفظ بنانا ہے، رے سے نیا بنانا ہے، یعنی 6 حروف ہمیں دیے گئے ہیں، تو اس سے ہم نئے الفاظ بنائیں گے۔ جی، تو اب جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ نئے الفاظ ہم نے کیا بنائے، اور اس کو جو ہے وہ میں نے حروف تہجی کی ترتیب سے لکھا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی الف سے ہم نے انعام بنایا لفظ، ٹھیک ہے جی، رے سے ہمارے پاس راز ہے، تے سے ہمارے پاس تسلی ہے، کاف سے ہمارے پاس کتاب ہے، الف سے ہمارے پاس افسانہ ہے، اور بے سے ہمارے پاس ہے باغ۔ لیکن اب چونکہ ہم نے حروف تہجی کی بھی ترتیب دینی تھی، تو اس لیے ان کو ہم نے جو ہے وہ اس طرح سے ترتیب دی کہ الف سے پہلے دونوں الفاظ آ گئے، پھر بے سے، پھر تے سے، پھر رے اور کاف سے۔ تو انعام، افسانہ، باغ، تسلی، راز اور کتاب، ان کو ہم نے حروف تہجی کی ترتیب دے دی ہے۔ تو اس طرح سے ارتکاب سے ہم نے نئے الفاظ بھی بنا دیے اور ان کو ترتیب سے بھی لکھ دیا۔ تو اس طرح سے ہمارے سوال نمبر 5 اور 6 مکمل ہو گئے۔ اب ہمارے پاس قواعد ہے، اور قواعد میں آپ جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ نمبر 7 پہ آپ کے پاس سوال ہے کہ دی گئی عبارت میں خط کشیدہ الفاظ کی ضد بنا کر عبارت کو دوبارہ لکھیں۔ یعنی اس سوال کا کیا مطلب ہوگا کہ خط کشیدہ الفاظ کے آپ نے متضاد لکھنے ہیں، اور جب متضاد لکھیں گے تو عبارت کا جو مفہوم ہے وہ بالکل ہی بدل جائے گا۔ تو ہم جو ہے وہ عبارت آپ کے سامنے ہے، اور اس عبارت کو ہم نے جو ہے وہ اس کے جو خط کشیدہ الفاظ تھے ان کے متضاد بنا دیے ہیں۔ چنانچہ ہمارے پاس جو عبارت آئی ہے، اب آپ اپنی کتابوں میں بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ عبارت کیا ہے
اور اس کو جو ہے نا حل شدہ عبارت جو ہمارے پاس آئی، یعنی متضاد الفاظ میں تبدیل کرنے کے بعد جو عبارت ہمارے سامنے آئی وہ ہم جو ہے وہ ابھی پڑھتے ہیں، یعنی اس کا جواب جو ہے وہ آپ کے پاس کچھ اس طرح سے آئے گا۔ جی عزیز طالبات، ذرا توجہ سے دیکھیے گا کہ جو بھی خط کشیدہ الفاظ آپ کو سوال میں دیے گئے تھے ان کے متضاد ہم نے لکھے تو عبارت کی شکل کچھ اس طرح سے سامنے آئی۔ بدنام انسان ہمیشہ بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ جی اس میں اب آپ کو جو ہے وہ سرخ رنگ میں جتنے بھی الفاظ نظر آ رہے ہیں وہ ہم نے جو ہے وہ تبدیل کیے ہیں، یعنی ان کے متضاد ہم نے بنائے ہیں۔ جی تو نیک نام کو ہم نے بدنام میں تبدیل کر دیا، صبر کو بے صبری میں، اور مؤدب کو بے ادب میں، دیانتدار کو بے ایمان میں، پسند کو ناپسند میں، خیر کو شر میں، اور مفید کو نقصان دہ میں۔ تو اس طرح سے ہمارے پاس عبارت کیا آئی، اس کو ہم دوبارہ ذرا پڑھ لیتے ہیں۔ بدنام انسان ہمیشہ بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ نہایت بے ادب اور بے ایمان ہوتا ہے، اس لیے لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں اور اس سے ہمیشہ شر کی امید رکھتے ہیں اور نہایت نقصان دہ خیال کرتے ہیں۔ جی ہمارے پاس جو ہے وہ یہ عبارت آئی، ٹھیک ہے، ہم نے اس کو اس طریقے سے حل کر لیا۔ اب باقی جو آپ کے پاس سوالات ہیں تو وہ جو ہے ایسے نہیں ہیں کہ آپ ان کو اپنی کاپیز پہ کر سکیں، یعنی وہ زبانی کلامی ہیں، یعنی ان کو جو ہے وہ کتاب پہ بھی حل کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے پاس جتنے بھی یہ سوالات تھے جن کو ہم نے حل کیا، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہ سارے جوابات اپنی نیٹ کاپیز پہ لکھ لینے ہیں اور ان کو اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے۔ اس طرح سے آج کا ہمارا کام جو ہے مکمل ہوتا ہے۔ آپ نے اس کام کو بہت اچھے طریقے سے اپنی کاپیوں پہ صاف ستھرا لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی؟ بہت شکریہ۔